امریکہ چائنا سے خوفزدہ کیوں ہے؟ ٹیکنالوجی اور جیو پالیٹکس کے میدان میں اس وقت یہ مقابلہ اپنے عروج پہ ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ چائنا اپنے تجارتی غلبے کے لیے غیر منصفانہ طریقے استعمال کرتا ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کو یہ بھی خدشہ لاحق ہے کہ چائنا کی معیشت بہت جلد امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ RSS اور بھارتی سینا کے ریٹائرڈ افسران پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پہ زور دے رہے ہیں۔ ایران نے شاید بھارت کے اس خوف کو بھانپ لیا، اسی لیے تو ایرانی وزیر خارجہ نے آج بھارت کو چابہار بندرگاہ کی دوبارہ آفر کر دی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ایسا معجزہ ہونے جا رہا ہے کہ جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی شپنگ انڈسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ چائنا سے خوفزدہ کیوں ہے؟ ایران کی بھارت کو بڑی آفر، لیکن پاکستان میں ایک معجزہ ہونے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورہ چین کے بعد یہ سوال بڑا زیر بحث ہے کہ کیا امریکہ چائنا سے خوفزدہ ہے؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کے وفد نے اس دورے کے دوران اپنے موبائل فونز اور دیگر ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہے استعمال ہی نہیں کی۔ انہیں خدشہ تھا کہ ان کے موبائل فونز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ امریکن وفد نے چائنا کی جانب سے دیے جانے والے تحفے تحائف بھی ساتھ لے جانے کی زحمت نہیں کی، اور وہیں کہا جاتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تو میرے ذاتی خیال میں امریکہ چائنا سے خوفزدہ نہیں بلکہ اسے ایک بڑا اسٹریٹجک حریف سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان شدید معاشی اور عسکری مقابلہ چل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اور جیو پالیٹکس کے میدان میں اس وقت یہ مقابلہ اپنے عروج پہ ہے۔ اصل میں امریکہ اس وقت اپنی عالمی برتری کو برقرار رکھنے کی سر جوڑ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ چائنا بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے اور کسی دن دنیا کے نمبر 1 سپر پاور بننے کی اس میں اہلیت ہے۔ اس وقت چائنا پوری دنیا کے لیے ایک فیکٹری بن چکا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان بہت بڑا تجارتی خسارہ ہے، اور امریکہ کا الزام ہے کہ چائنا اپنے تجارتی غلبے کے لیے غیر منصفانہ طریقے استعمال کرتا ہے، اور اسی خدشے کی بنیاد پہ امریکہ نے چائنا کے ساتھ ٹیرف وار بھی چھیڑ رکھی ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کو یہ بھی خدشہ لاحق ہے کہ چائنا کی معیشت بہت جلد امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گی، اور اس حقیقت کو قبول کرنا شاید امریکنز کے لیے ابھی ذرا مشکل ہے۔ اگر آپ ٹیکنالوجی اور انڈسٹریل لیڈرشپ کے میدان میں دیکھیں تو 5G، 6G، سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت، ریئر ارتھ منرل، بائیو ٹیکنالوجی، الیکٹرانک وہیکلز، ان میں چائنا بہت آگے نکل چکا ہے، اور امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ چائنا کے آگے بڑھنے کی رفتار کو کسی طرح سست کیا جائے تاکہ وہ عالمی ایکسپورٹ کا کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ تو امریکہ کا خیال ہے کہ چائنا ٹیکنالوجی میں لیڈ کر گیا تو امریکن معیشت اور ملٹری دونوں کمزور ہو جائیں گی۔ تو آپ چائنا کی عسکری صلاحیتوں کو دیکھیں، اس کے میزائل سسٹمز، نیوی اور خلائی سرگرمیوں کا مشاہدہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنا اپنی فوج کو تیزی کے ساتھ جدید بنا رہا ہے۔ چائنا کے لیے تائیوان سب سے اہم ہے کیونکہ وہ اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ امریکہ اگرچہ تائیوان کی دفاعی مدد کرتا چلا آیا ہے، لیکن اب صدر ٹرمپ تذبذب کا شکار ہیں۔ چائنا سے واپسی پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ تائیوان کو مزید اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید نہیں، لیکن کر بھی سکتے ہیں۔ And I do say this, Taiwan would be very smart to cool it a little bit. China would be very smart to cool it a little bit. They ought to both cool it. چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک مستقل دباؤ ہے۔ آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا مسلسل اب اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں۔ چائنا انفراسٹرکچر کی تعمیر اور قرضوں کی فراہمی کے ذریعے گلوبل ساؤتھ میں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہا ہے۔ تو چائنا کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ اور امریکہ کے روایتی اسٹریٹجک اتحاد پر ایک کاری ضرب ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ اور چائنا کی معیشتیں بڑی حد تک ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس دورے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری اس مقابلے کو کسی طرح مینج کیا جا سکے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی ابھرتی ہوئی طاقت چیلنج کرنا مشکل کر دے تو پھر ایسے مقابلے خطرناک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک ممکنہ جنگ کو ٹالنے کے لیے اس مقابلے کو مینج کیا جاتا ہے، اور اب یہ وقت بتائے گا کہ آیا پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکہ اور چائنا کے درمیان جاری اس مقابلے کو مینج کر پائے بھی ہیں یا نہیں۔ بہرحال آج کل بھارت میں پاکستان کے ساتھ اپنے مقابلے کو مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی لیے RSS اور بھارتی سینا کے ریٹائرڈ افسران پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پہ زور دے رہے ہیں۔
ایران نے شاید بھارت کے اس خوف کو بھانپ لیا، اسی لیے تو ایرانی وزیر خارجہ نے آج بھارت کو چابہار بندرگاہ کی دوبارہ آفر کر دی ہے. سنیں ذرا. Indians would continue their work in Chabahar port, so it would be fully developed at the service of the interests of India and other countries around. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں ایک ایسا معجزہ ہونے جا رہا ہے کہ جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی شپنگ انڈسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. خوشخبری یہ ہے کہ اپریل 2026 میں گوادر پورٹ میں تقریباً 11,000 شپنگ کنٹینرز ہینڈل کیے. 2025 میں پورے سال کے دوران گوادر پورٹ نے صرف 8,300 کنٹینرز ہینڈل کیے تھے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، یہاں ایک سال میں 20 سے زیادہ جہاز نہیں آتے تھے، لیکن پچھلے ایک مہینے میں یہاں جہازوں کی لائنز لگی ہوئی ہیں. آبنائے ہرمز کی بندش نے پوری دنیا کی شپنگ روٹس کو بدل کر رکھ دیا. بحری جہاز اب محفوظ راستوں کی تلاش میں، اور بحر عرب میں گوادر ان کے لیے سب سے نزدیک ترین بندرگاہ ہے. یہ بندرگاہ نہ صرف گہرے پانیوں کی حامل ہے بلکہ سی پیک کا حصہ بھی ہے، اور اس پورٹ کی گہرائی 14.5 میٹر سے بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بڑے مال بردار جہاز بھی آسانی سے یہاں لنگر انداز ہو جاتے ہیں. تو ابھی پچھلے مہینے یہاں 14,000 میٹرک ٹن سے زائد کارگو اتری، جسے دوسرے جہازوں پہ لوڈ کر کے مختلف روٹ سے بھیجا گیا. تو گوادر پورٹ اب گیم چینجر بننے والی ہے. انشاءاللہ اس پورٹ سے ہم 18 سے 25 بلین ڈالر سالانہ کمائیں گے. تو اگر آپ یو اے ای کی جبل علی پورٹ سے گوادر پورٹ کا موازنہ کریں تو یہ جبل علی مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی آرٹیفیشل پورٹ ہے. یہاں 120 زیادہ ممالک کی کمپنیز کام کرتی ہیں، اور دبئی نے برسوں کی محنت کے بعد اسے فری زونز، ٹیکس فوائد اور یعنی ایفیشینٹ آپریشن سے گلوبل کنورٹ کیا. لیکن اب جیو پولیٹیکل سچویشن کو اس طرح کی بن چکی ہے کہ اس کا ڈسچارج والیوم گر رہا ہے. اس کے مقابلے میں گوادر پورٹ ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں لیکن کمپلیمنٹری ہو سکتے ہیں. جبل علی پورٹ مستقبل میں بھی گلوبل ہب تو رہے گا، لیکن اس کے ساتھ گوادر ریجنل ٹرانزٹ شپمنٹ اور وسطی ایشیا کا گیٹ وے بنے گا. ہمیں صرف کرنا یہی ہے کہ اپنے انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کر لیں. یاد رکھیں کبھی کبھی بحران بھی موقع لاتے ہیں. جبل علی پورٹ نے دبئی کو امیر بنایا، گوادر پورٹ پاکستان کو نئی بلندیوں پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو ابھی تو آغاز ہے، لیکن یقین مانیں یہ رفتار بڑی حیران کن ہے اور تیزی سے ہو رہی ہے. آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.